وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ یوسف کی ہم نے لاسٹ ٹائم 72 نمبر آیت مبارکہ تک پڑھا تھا، لیکن ذرا وہ لنک ہو جائے گا جو دوست اب آج آئے ہیں ان سے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف، اور سورہ یوسف اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے یا مدنی؟ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر اور کسی بھی مخلوق میں سے کسی چیز کے نام پہ اگر کوئی صورت ہو تو موسٹلی وہ صورتیں مکی ہی ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ جس کو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں رکھا، یہ احسن القصص ہے، بہترین کہانی ہے، بہترین سٹوری ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کے سارے فیزز میں اس میں انسانوں کے لیے رہنمائی رکھی ہے، اور ساری کی ساری توجہ اگر ہم سورہ یوسف کی حکمت پہ غور کریں تو یہ ہے کہ مخلوق سے اپنا منہ پھیرو اور خالق کی طرف اپنا رخ کرو، یہ تمہاری زندگی کا مدعا ہے۔ تمہارے بھائی تمہارے حاسد ہیں، اور پھر دنیا کے سارے رشتے تمہارے بڑے عارضی رشتے ہیں۔ یہ لب لباب ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور یہ تسلی ہے اللہ کی اپنے نبی کو، اپنے حبیب کریم کو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ محبوب آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے آپ کے بھائی یوسف، ان کے ساتھ تو سگے بھائیوں نے ایسا کیا تھا جیسے آپ کے ساتھ بنو ہاشم اور قریش کے لوگ کر رہے ہیں، لہذا تبلیغ اسلام میں پریشان نہ ہوں، قدم آگے بڑھائیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ یہاں پہنچا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے نکلے، مصر کے بازار میں بکے، اور عزیز مصر کے گھر گئے، وہاں ان کی بیوی فریفتہ ہو گئی، وہاں سے جیل میں گئے، جیل سے نکلنے کے بعد خواب کی تعبیر بتانے کے سبب سے جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس نے اعلیٰ پوسٹ دی تاکہ وہ بھی الہی اور الوہی نظام کے تحت اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور اس کی حکمت سے وہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ چھپا دیا، جس پیالے سے کبھی غلہ ناپا اور ماپا جاتا تھا، اور کبھی اس سے پینے پلانے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چاندی سے بنا ہوا تھا، مختلف کام لیے جاتے تھے، بہانہ صرف یہ تھا کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے جو غلہ لینے آتے ہیں، حضرت یوسف کے بھائی ہیں، کالو تاللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کالو کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم ہے۔ 4 لفظوں کے ساتھ عرب قسم اٹھاتے تھے، آج بھی اٹھاتے ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، للہ۔ تو ان 4 الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائی گئی۔ کالو تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے، لقد علمتم ما جئنا، لقد علمتم، تم خوب جانتے ہو، اس بات کا علم رکھتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے، ما جئنا، ہم نہیں آئے آپ کے شہر میں، لنفسد، اس وجہ سے کہ ہم فساد کریں، فی الارض، زمین میں، وما کننا سارقین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی صفائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں وما کننا سارقین، اور وہ ہم چور نہیں ہے، ہمارا پیشہ جو ہے وہ چوری کرنا نہیں ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے خدام تھے جو آئے تھے یہاں، وہ کہنے لگے فما جزاؤہ، اچھا آپ ہی بتا دو کہ اس بندے کی پھر کیا سزا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو جاؤ تو پھر تم بتا دو اس کی سزا کیا ہے۔ قالوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کی بوری میں سے پیالہ نکلے گا وہ بندہ ہی اس کا معاوضہ بنے گا۔ اور اس شریعت کا اصول یہ تھا، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ چور ہوتا تھا وہ 1 سال تک جس کی چوری ہوئی تھی اس کے پاس رہتا تھا۔ اور یہ واقعہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی ملتا ہے، جب کسی کی بکریاں کسی کی فصل میں چلی گئیں تو وہاں پر جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ 1 سال تک یہ جو ہے یہ بکریاں اپنے پاس رکھے گا، اور وہ جب فصل کاشت کرے گا اس لیول پہ پہنچے گی تو دے دی جائے گی۔ تو کچھ اسی طرح کا اصول تھا کہ جو چور ہوتا تھا وہ جس کی چوری ہوتی تھی اس کے گھر میں رہتا تھا، اور کم از کم 1 سال تک رہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی چاہتے کیا تھے کہ بنیامین میرے پاس ٹھہر جائے، اور اگر سال بھی ٹھہرنے کا موقع مل جائے تو والد سے ملاقات کا سلسلہ چل پڑے گا۔ جزاؤہ، اس کی جزا یہ ہے، من وجدہ،
من کا معنی جو یا جس کے یا جس نے وجدہ پایا جائے فی رحلہ جس کے سامان میں وہ پیالہ فہو جزاؤہ فا کا معنی پس ہوا وہ بندہ خود ہی جزاؤہ اس کا بدلہ ہے، لہذا 1 سال تک وہ وہاں رہے۔ کذالک نجزی الظالمین، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو مؤذن ہیں جو پکارنے کے لیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ اب سامان کی تلاشی شروع ہوئی، تو پہلے تو یہ ہوا کہ تم خود ہی بتا دو کہ کس کے سامان میں ہے تاکہ بات آگے نہ بڑھے اور ہمارا بھی وقت ضائع نہ ہو، لیکن جب سب نے قسمیں دے دی کہ ہم تو چور نہیں ہیں تو پھر بڑے سے سامان کی تلاشی شروع ہوئی۔ حضرت بن یامین کا جو باری ہے وہ بالکل آخر میں آئی اور وہاں پر بھی کچھ وقت لگا۔ فبادہ، اور یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں اس معاملے میں مبتلا کیا گیا ہے۔ فبادہ فا کا معنی پس بادہ ابتدا ہوئی بِأَوْعِيَاتِهِمْ ان کی بوریوں کی تلاشی کی، وعاء بوری کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ پیمانہ جس میں چیزیں لپیٹی جاتی ہیں، اس کی جمع ہے اوعیہ۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَاتِهِمْ ان کے سامانوں کی تلاشی جو ہے وہ شروع ہوئی قبل وعاء اخیہ، قبل پہلے وعاء سامان اخیہ ان کے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے بھائیوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، ثم کا معنی پھر استخرجها آخر کار اس نے نکال لیا جو مؤذن تھا اور تلاش کرنے والا تھا، من وعاء اخیہ، من کا معنی سے، وعاء کا معنی بوری آپ کہہ سکتے ہیں، اخیہ ان کے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری سے اس آخر تلاش کرنے والے نے وہ پیالہ نکال لیا۔ اور یہ اب اللہ تبارک و تعالی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کذالک اسی طرح، کدنا ہم نے تدبیر کی، کدنا ہم نے تدبیر کی، لیوسف یوسف علیہ السلام کے لیے، ہم نے پتہ چلا اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے تدبیریں فرما دیتا ہے کیونکہ نیک بندے اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اب ممکن نہیں تھا کہ بن یامین کو رکھ لیا جاتا، اس وقت کے سفارتی اصول ہی ایسے تھے کہ دوسرے ملک سے آئے لوگ غلہ لینے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے، لیکن تدبیر یہ اختیار کی، اللہ اس کو ریئلائز فرما رہا ہے کہ اس کو مانو۔ ما کان لیأخذ اخاہ، ما کان نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے لیأخذ اخاہ کہ وہ لے لیتے اخاہ اپنے بھائی کو، یہ پاسبل ہی نہیں تھا جناب یوسف کے لیے کہ اپنے بھائی کو رکھ لیتے، فی دین الملک، فی کا معنی میں، دین کا معنی قانون آپ کہہ سکتے ہیں، الملک بادشاہ، بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ چلا پاسپورٹ تو آ جایا ہے، پاسپورٹ بھی ضبط ہو جائے تو بندہ کہیں موومنٹ نہیں کر سکتا، وہاں بھی کوئی نہ کوئی اصول موجود تھا۔ اس لیے میں نے فیل کیا ہے آپ جب بھی تاریخ انسانی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس دور کے لوگ اپنے پورے پیک پہ نظر آتے ہیں۔ ہم تو ان کو بے شک ڈارک ایجز والے لوگ کہہ لیں یا سٹون ایجز کے لوگ کہہ لیں، لیکن وہ اپنی تہذیب کی پوری پیک پہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو انٹلیکچوئل سسٹم اتنا ہی دیا ہوتا ہے جتنا اس زمانے کا عروج ہوتا ہے، لہذا ہم ان کو بہت پرانا نہیں کہہ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لے لیتے فی دین الملک کے بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق، ہاں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ نے چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہاں رکھ لیا۔ نرفع درجات من نشاء، نرفع ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات درجے من نشاء جس کے چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا درجہ بلند ہوا، کہاں سے چلے کنویں سے، کہاں پھر بازار میں بکے، اس کے بعد کہاں جیل میں گئے، جیل سے پھر کہاں یہاں پہنچے، اب بھائیوں سے ملنے کی بات ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، واو کا معنی اور، فوقہ کا معنی اوپر، کل ہر ایک، ذی والے کے معنوں میں ہے، علم ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک دوسرا علم والا ہوتا ہے۔ تو کون کس طرح کی تدبیریں کر رہا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور پھر سب سے بڑا علم والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ اب یہ ان کی فطرت جو ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی، حضرت یوسف کے بھائیوں کی، وہ آشکارا ہو رہی ہے۔ وہ کہتے کیا ہے، اگر بنیامین کی بوری سے نکلا ہے پیالہ تو اے بادشاہ تم اس کو فیل نہ کرو، ہم تو کم از کم چور نہیں ہیں، اور تم یہ نہ سمجھو کہ صرف یہ چور ہے۔ اب فیس بدلتا ہے تھوڑا سا کہانی کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم بادشاہ مصر، تم صرف اس کو چور نہ سمجھو، اس کا بھائی بھی پہلے ایک تھا، وہ بھی چوریاں کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا مدعا آپ نے ان کے اوپر پھینک دیا کہ یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ ہماری ماں مختلف ہے، تو باپ ہمارا ایک ہے، اس لیے آپ ہمیں اس جیسا نہ سمجھو، یہ بھی چور ہے، اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی چور تھا، اور وہ تھا کون جس کو وہ چور کہہ رہے تھے، جو سامنے بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اس نے چوری کی ہے؟ تو یوسف نے بھی، ہم نے جتنا سورہ یوسف پڑھی ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کا تذکرہ کہیں نہیں۔ اس کی دو مفہوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ایک پہلے گیا تھا یہ بھی چلا جائے، باپ کی ساری توجہ ہمیں مل جائے گی۔ ایک دوسری وجہ جس کو مفسرین نے لکھا ہے لیکن وہ اتنی سٹرونگ روایت نہیں ہے، صرف مفسرین کی حد تک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی توحید پرست تھے، اور اللہ اور اس کے رسول جو تعلیمات ہیں ان کا پرچار کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ کہیں بت خانے میں گئے تو وہاں ان کا آپ نے بت چرا کے پھینک دیا، بس یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے ان کے بھائیوں کو پتا تھا کہ وہاں بھی ایک جھگڑا ہوا تھا، اور یہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق تھا یوسف کا، تو کہنے لگے صرف یہ بنیامین چور نہیں ہے، اس کا بھائی بھی چور ہے۔ تو یہ بہرحال اتنی اتھینٹک روایت نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں سے چوری اس لیے تو نہیں کی کہ اپنے گھر لے جائیں، لیکن بت خانے سے بت چرایا، باہر جا کے اس کو پھینک دیا، کہیں توڑ دیا، تو یہ بھائیوں نے چوری کا الزام لگائے۔ کالو، بھائی کہنے لگے، این یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے تو فقد سارا کا اخون، فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، سارا کا چوری کی ہے، اخون اس کے بھائی نے، من قبل اس سے پہلے، اس کے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یہ وہ کہتے ہیں نا پی جانا، جس کو غصہ پی جانا، اپنے اندر بات سن کے دبا جانا، قرآن یہی کہہ رہا ہے فَأَسَرَّهَا، فا کا معنی پس، اسرہ چھپا لیا، ہاں اس پورے ایلیگیشن کو اور اس پوری بات کو، یوسف و جناب یوسف نے، فی نفسہ ہی اپنے دل میں، پی گئے غصے کو، اس پوری کیفیت کو کہ یہ کس کیفیت میں ہے، میرے اوپر بھی چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، واو کا معنی اور، لم کا معنی نہ، یبدِ ظاہر کیا، ہاں اپنی اس کیفیت کو، لہم۔ اب سورہ یوسف کا یہ جملہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اگر تمہارا اقتدار بھی ہو، اگر تمہارا اختیار بھی ہو، اس وقت بھی تمہیں برداشت کرنا ہے، اور یہ برداشت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہمارے دسترخوان وہ جو ہمارے افطاری کے وقت پڑے ہیں، اور ہم سب کچھ پہ اختیار رکھتے ہیں کہ جو چیز مرضی ہے اٹھا کے کھا لیں، لیکن کھا نہیں رہے، اللہ برداشت سکھا رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی کی برداشت کا پہلو ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، سورت مکی ہے یا مدنی؟ مکی ہے۔ کب اتری ہے؟ جب حضور پہ بھی مشکلات ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو بھی مشکلات پہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ صبر کا۔ محبوب برداشت کریں، اگر کوئی طائف میں پتھر مارے اور آپ لہو لہان بھی ہو جائیں تب بھی آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ کے بھائی نے بھی پہلے برداشت کیا ہے۔ اگر کوئی عورت کوڑا پھینک دے تب بھی برداشت کرنا ہے، آپ کے بھائیوں نے پہلے برداشت کیا۔ سورت مکی ہے، اس کا لب لباب اور ایبسٹریکٹ اللہ کے نبی کے سامنے ایک ماڈل رکھنا ہے انبیاء کا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، ایک جملہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، تم انتہائی بد درجے میں موجود ہو، بدترین درجے میں موجود ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قَالَ، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، أَنْتُمْ، اے میرے بھائیو تم سارے ہو، شَرٌّ مَّكَانًا، کسی بڑے برے درجے پر تم ہو، یعنی تمہاری فطرت ٹھیک نہیں ہے، تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بس اتنا آپ نے کہا۔ واللہ اعلم بما تصفون، واللہ اللہ تبارک و تعالی عالم جانتا ہے، بما تصفون جو کچھ تم اگل رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ وہ یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر، ہمارے اوپر ایک احسان کیجئے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بڑا بوڑھا آدمی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں انہوں نے باپ کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ ہمارا باپ بڑا جو ہے وہ بوڑھا آدمی ہے، بلکہ والدیت اور جو ایک شفقت اور احترام ہے باپ کا اس کو بھی بھلا بیٹھی ناہنجار قوم، اور کہنے لگی اس کا باپ بڑا جو ہے نا وہ بوڑھا آدمی ہے، تو باپ کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔
حالانکہ جو بن یامین کے باپ تھے وہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور یہ جو سارے کھڑے تھے اپنے مقدمے میں، ان کا باپ بھی کون تھا؟ حضرت یعقوب. لیکن جب اس کی باری آئی تو باپ کو بھی بلا بیٹھے. تو کہنے لگے قالو، وہ کہنے لگے ایا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے حاکم وقت، ان لہو ابن شیخا کبیرا، ان کا معنی بے شک لہو اس بن یامین کا ہے ابن شیخا کبیرا، ابن ایک باپ ہے، شیخا کبیرا، شیخا وہ بوڑھا ہے، اور کبیرا بہت بوڑھا ہے، وہ بہت بوڑھا ہے. یہاں بھی جو شیخ کی ٹرم ہے یہ فقہا نے لی ہے. شیخ کس کو کہا گیا؟ بوڑھے کو. اور فقہا نے لکھا جب انسان انتہائی بوڑھا ہو جائے تو نماز اور روزہ کیسے کرے گا؟ وہاں پر فقہا نے بھی ٹرم لکھی ہے شیخن کبیرہ، اس کو کہتے ہیں شیخ فانی. ایک آدمی 90 پلس ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو فقہ کی ٹرم میں اس کو کیا کہا گیا؟ شیخ فانی. یہ بوڑھا ہے انتہائی، اب یہ اپنا صدقہ فطر دے گا، ہر روزے کے بدلے میں نماز پڑھنے کا طریقہ بدل جائے گا اگر یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو. فخذ احدنا مکانہ، فا کا معنی پس، خذ آپ لے لیجئے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، انا نراک من المحسنین ہم آپ کو نیکوکار محسوس کرتے ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں تو ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں. انا بے شک ہم نراکا آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین نیک آپ نیک لوگوں میں سے ہیں تو ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اس کو بھیج دیں. اس کا باپ جو ہے وہ بڑا بوڑھا آدمی ہے. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. بھائی میں کیسے رکھ سکتا ہوں اس بندے کو کہ جو چور نہیں ہے؟ میں تو اس کو رکھوں گا جو چور ہے. اگر میں اس کو رکھوں گا جو چور نہیں ہے تو پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کالا آپ نے کہا معاذ اللہ خدا کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم پکڑ لیں لے لیں، الا مگر من وجدنا متاعنا عنده جس کے پاس ہم نے پایا ہے، متاعنا اپنا سامان، عنده جس کے پاس، انا اذا لظالمون اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اب جب نئی بات مانی تو تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر سرگوشیاں کرنے لگے سارے. اب کریں کیا؟ پہلے ایک بھائی لے کے آئے تھے تو وہ کنویں میں پھینک دیا، بہانہ لگایا، باپ رو رو کے نابینا ہو گئے. اب ہم کیا کریں؟ یہ جو سرگوشی ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. فَلَمَّا فا کا معنی پس، لما جب، استیأسوا اس کے اندر ہی اس کا اردو والا معنی بھی موجود ہے. استیأسوا بالکل ایگزیکٹ اردو میں بھی تقریباً ہم ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے ہیں، مایوس ہونا. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا جب وہ مایوس ہو گئے کہ ہمیں تو بھائی ہمیں تو ملنے والا نہیں ہے، ہمیں عزیز رکھنے والا نہیں ہے یہ کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہمارا بھائی واپس دے دے، ہم باپ کے پاس لے جائیں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ جب اس سے وہ مایوس ہو گئے تو خَلَصُوا نَجِيًّا خَلَصُوا تنہائی میں چلے گئے، نجیہ کوئی سرگوشی کرنے کے لیے تنہائی میں چلے گئے. قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. یہ بڑے کی رائے آتی ہے جو ان میں سب سے بڑا ہے بھائیوں میں. وہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے تو بڑا پختہ وعدہ دیا تھا اپنے باپ کو جب ہم آنے لگے تھے، اور اس سے پہلے ہم یوسف کے حق میں بھی بڑا کچھ کر چکے ہیں، تو میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں تو ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ باپ مجھے خود نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں میں نے تمہیں معاف کر لیا. اس سے پہلے میں تو باپ کے پاس جانے والا نہیں ہوں. یہ بڑے بندے. آپ وہ سیناریو ذہن میں لائیں جب 5-6 بھائی اکٹھے ہو کر اپنی کسی پریشانی میں مشورہ کر رہے ہوں تو بڑے سے بات شروع ہوئی، سامان کی چیکنگ بھی بڑے سے شروع ہوئی تھی، تو کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا. بس یہ جملہ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ کل. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا پھر جب وہ مایوس ہو گئے حضرت یوسف سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے. قَالَ كَبِيرُهُمْ قَالَ کہنے لگے كَبِيرُهُمْ ان بھائیوں میں سے جو بڑا تھا سب سے، وہ کہنے لگا أَلَمْ تَعْلَمُوا آکمنا کیا لم تعلموا تم نہیں جانتے ان اباکم کہ بے شک تمہارا باپ جو ہے قد اخذا اس نے لیا تھا علیکم تمہارے حوالے سے موثقا من اللہ اللہ کے نام سے بہت بڑا وعدہ. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا وعدہ دے کے آئے ہو کہ ہم اس کو ضرور لے کے آئیں گے. ومن قبل اور اس سے پہلے ما فرتم فی یوسف ما فرتم یہ بھی اردو والا جملہ ہے فرتم. اور اکانومیکلی یہ ٹرم ہماری مارکیٹ میں بولی جاتی ہے فرتم افراط و تفرید افراط و تفرید. ما فرتم جو تم زیادتی کر چکے ہو فی یوسف یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارے بھائی کے معاملے میں جو تم پہلے زیادتی کر چکے ہو یہ ساری باتیں اور پھر باپ کے ساتھ پختہ وعدہ. فلن ابرح الارض
فا کا معنی پس، لن ابرحا میں تو ہلوں گا نہیں، میں تو چھوڑوں گا نہیں، الارض اس زمین کو، حتی یہاں تک کہ یاذن لی اجازت دے دیں مجھے، ابھی میرے باپ مجھے اجازت دے دیں کہ تم آ جاؤ واپس، تب ورنہ میں تو یہاں سے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ اور یحکم اللہ لی، او کا معنی یا یحکم فیصلہ فرما دے، اللہ اللہ لی میرے حوالے سے۔ یہ دیکھیں اللہ پہ ایمان رکھنے والے بھی اپنے معاملات میں اس طرح ہے، یحکم اللہ لی، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اولاد پیغمبر کی ہیں اور دادا بھی پیغمبر ہے، اوپر کی ساری نسلیں پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، تو یہ سارے پیغمبر ہیں۔ جو یہاں تک بات چلتی ہے تو توحید ان کے رکھی ہے نفس میں، اور یحکم اللہ لی، یا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ میرے لیے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے۔ ارجعوا الی ابیکم، اب ایک اور بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی لوٹ جاؤ باپ کی طرف، باپ کو کوئی نہ کوئی بات ہم بہتر طریقے سے مینج کر لیں گے، وہ گواہیاں وغیرہ دے دیں گے۔ اب یہ وہ فیز ہے جو اس شہر سے نکل کر دوبارہ اپنے باپ کے پاس آ کر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے الحاق نصیب فرمائے اور ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔